watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ایک یہودی شخص تھا، اس نے اپنی زندگی میں 99 سے زیادہ قتل کیے تھے۔ اس کو یہ دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ اللہ سے توبہ کر لوں، ہو سکتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ چنانچہ اس شخص نے توبہ کے ارادے سے اور اپنے گناہ کو ختم کرنے کے ارادے سے باہر نکلا۔ باہر جا کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ان کے سامنے پورا ماجرا بیان کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے گناہ کو معاف کروا لوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ جب اس شخص نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں، بھلا تمہاری توبہ کیسے قبول ہو جائے گی اور تمہارے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس نے 100 انسان کو قتل کر دیے۔ اس کے بعد بھی اس کے دل سے وہ جذبہ ختم نہیں ہوا اور وہ آگے بڑھا۔ آگے جانے کے بعد ایک اور شخص ملا، ان سے ملاقات ہوئی، ان کو جا کر کے بتلایا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو گناہ ہے یہ ختم ہو جائے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لوں اور میرے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول تو ہو جائے گی، تمہارے گناہ معاف تو ہو جائیں گے، لیکن وہ یہاں نہیں، بلکہ ان کو بتایا گیا کہ اس شہر کے باہر ایک دوسرا شہر ہے جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اللہ کے بزرگ لوگ وہاں رہتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لینا، ان کی صحبت میں بیٹھ جانا، جو وہ حکم دے ان کی تابعداری کرنا، ان سے پوچھ کر کے ان کے رائے مشورے سے ہر کام کرنا، جو لوگ جس کا وہ حکم دے وہ کرنا اور جس سے روکے تم رک جانا۔ چنانچہ وہ شخص توبہ کے ارادے سے اپنے شہر کو چھوڑ کر اس شہر کی طرف روانہ ہوا جہاں اللہ والے لوگ رہتے تھے۔ چنانچہ وہ جب چلنے لگا، کچھ دور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی اور اس کی روح کو کھینچ لیا۔ جنت کا فرشتہ آ گیا، جہنم کا فرشتہ آ گیا۔ جنت والا کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں گا، جہنم والا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا۔ جنت والا اس لیے کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا، وہ کہتا ہے کہ اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے اس گناہ کے توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، چنانچہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے اور میں لے کر کے جاؤں گا اور اس کو جنت میں ڈال دوں گا۔ جہنم والا کہتا ہے اس نے توبہ کی صرف نیت کی ہے، ابھی توبہ کی نہیں ہے، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دونوں اس کے دوری کو ناپ لو، اگر جس شہر میں جا رہا تھا، جس شہر میں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، وہاں سے اگر قریب ہو تو جنت والا لے جائے اور وہاں سے اگر دور ہو تو جہنم والا لے جائے۔ اور ہوا ایسا تھا کہ جس شہر میں وہ جا رہا تھا، جہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، جس بستی میں، جس شہر میں، وہاں جو جا رہا تھا وہ شہر اس کے گھر سے زیادہ دور تھا۔ اس کے گھر کی طرف سے اس کا جہاں اس کی موت واقع ہوئی تھی وہ جگہ اس کے گھر سے زیادہ قریب تھی، اور جہاں وہ جا رہا تھا وہ زیادہ دور تھا۔ چنانچہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس شہر میں وہ جا رہا تھا وہ بستی دور تھی تو جہنم والا فرشتہ لے جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ فرمایا جو ادھر شہر والی جو زمین تھی اس کو کہا، وہ لمبی تھی، اس کو کہا کہ سکڑ جا، اور جو اس کے شہر کی طرف زمین تھی اس کو کہا تو پھیل جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب ناپا گیا تو جس شہر میں وہ جا رہا تھا اس سے وہ قریب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف کیا۔ چنانچہ اس کو جنت والے فرشتے لے گئے اور جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے، صرف ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے چاہے گناہ کر لو، جب تک زندگی ہے گناہ کر لو، میرا رب فرماتا ہے تم ایک مرتبہ توبہ کر لو، ایک مرتبہ کہہ دو اے اللہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے گناہ کے توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گناہ کرو گے، تمہارا گناہ لکھا جائے گا، لیکن جیسے ہی تم توبہ کرو گے تمہارے گناہ کو مٹا دوں گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ انسان کو جب قیامت کے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اس کے منہ پر مہر لگا دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، جو گناہ کیے تھے، جو اچھائی کیے تھے، جو ہاتھ سے کیے تھے وہ ہاتھ گواہی دیں گے، جو پاؤں سے کیے تھے، جس پاؤں سے چل کر برائی کی طرف چلا تھا وہ پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تمہارا ہاتھ بھی موجود ہے، تمہارا پاؤں بھی موجود ہے، جس زمین پہ تم کر رہے ہو وہ زمین بھی موجود ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گی، تمہارے منہ پر مہر لگا دیا جائے گا۔ لیکن جب تم گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہو، گناہ کرنے کے بعد جیسے ہی تم توبہ کرتے ہو ویسے ہی ہم تمہارے رجسٹر سے، تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، مٹانے کے بعد تمہارے ہاتھوں کو بھلا دیتے ہیں، تمہارے پاؤں کو بھلا دیتے ہیں، تمہاری آنکھوں کو جن آنکھوں سے تم نے دیکھا تھا اس کو بھی بھلا دیتے ہیں، جس جگہ پر تم نے گناہ کیا تھا اس جگہ کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ گویا کہ قیامت کے دن جب تم کو سامنے کھڑا کیا جائے گا تو جس گناہ سے تم نے توبہ کیا ہے اس گناہ کی گواہی نہ تمہارے رجسٹر میں ملے گی، نہ تمہارے نامہ اعمال میں ملے گا، اور نہ وہ زمین گواہی دے پائے گی، کیونکہ ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جب بھی تم گناہ کرتے ہو، گناہ کرنے کے بعد جیسے ہی توبہ کرتے ہو ہم ساری جگہوں سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور تم کو ایک دم پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتے ہو، گناہ ہو جائے اس کے بعد جب تم توبہ کرتے ہو تو تم توبہ جیسے ہی کرتے ہو ویسے ہی مجھے معاف کیا ہوا پاؤ گے۔ کیسا معاف کیا ہوا؟ تمہارے توبہ کرنے میں دیر ہوگی، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی تم نے کہا ہے اللہ توبہ، میں تمہیں معاف کر دیا، تم ساری زندگی گناہ کرتے رہے، ساری زندگی برائی کرتے رہے، ساری زندگی میری نافرمانی کرتے رہے، تم ایک مرتبہ صرف کہہ دو، ایک مرتبہ کہہ دو اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، سارے گناہوں کو ختم کر دوں گا، تمہیں پاک و صاف کر دوں گا۔ اور ہے کہ تم چاہے زمین سے آسمان تک گناہ کر کے بھر دو، دنیا میں جتنے چاہے گناہ کر لو، لیکن ایک مرتبہ توبہ اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ابھی ہمارے پاس وقت ہے، میں بھی دل سے ارادہ کروں اور میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کروں، اور آپ بھی نیت کریں، آپ بھی توبہ و استغفار کریں۔ میرا رب بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، میرا اللہ ہماری توبہ کا اور ہماری مغفرت کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے معافی مانگ لے، میرا بندہ آئے اور مجھ سے گناہ کی معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آدھی رات گزر جاتی ہے، رات کے تہائی حصے میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کہ جاؤ ساری دنیا میں اعلان کر دو، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی گناہ کی توبہ کرنے والا، میں اس کی روزی کو میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی گناہ کی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی بے اولاد جو اپنی اولاد مانگے اور میں اسے اولاد دوں۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے مانگیں، لیکن ہم نہیں مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی ارادہ کریں کہ اے اللہ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر سارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، موت کا کیا ٹھکانہ، آج ہے کل چلے گئے، کل وہ گیا ہے، پرسوں وہ گیا، آج وہ گیا، کل ہماری باری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا بھر میں گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔